اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان خاور سلیم آزم آپ کو پھول ٹی وی چینل سے خوش آمدید کہتا ہے۔ تو ناظرین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو وہ دو الفاظ جو ہیں وہ ہیں دن اور رات۔ ویسے تو ہم نے یہ لفظ بہت دفعہ سنے ہیں اور ہم دیکھتے بھی، یہ دن بھی چڑھتا دیکھتے ہیں اور پھر رات ہوتی بھی دیکھتے ہیں کہ دن بنایا کام کرنے کو اور رات بنائی آرام کرنے کو۔ لیکن ہم نے جو اس کی ترتیب جو ہے اپنی عملی زندگی میں وہ بالکل الٹ کر کے رکھ دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دن کو ہم آرام کرتے ہیں اور رات کو ہم کام کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو ہم یا اس کی ترتیب ہم الٹ پلٹ کریں گے یا اپنی مرضی سے اس کو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری عملی زندگی میں برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی میڈیکلی یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو کم از کم 6 سے 8 گھنٹے جو ہے اپنی نیند وہ پوری کرنی چاہیے۔ اس سے انسان کی صحت جو ہے ایک تو وہ ٹھیک رہتی ہے، ایک جو وہ کام کرتا ہے اگلے دن اس میں اس کا فوکس، اس کی انرجی اور اس کی دلچسپی پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر انسان کا انداز تھکا ہوا ہو اور انسان جو ہے وہ اگر آرام نہ کیا ہو تو وہ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہو تو اس کا یقیناً رویہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور جو اس کی کام کرنے کی کارکردگی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس انداز کو جو اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو ایک تو نہ صرف ہم نے اس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، دوسرا اس کو بڑا فخری انداز میں دوست احباب میں پیش کرتے ہیں۔ جب ہمیں دوست صبح ملتے ہیں تو ہم بڑی فخری انداز میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رات کو میں 2 بجے سویا تھا، رات کو میں 3 بجے سویا تھا، رات کو میں جاگتا رہا۔ تو پھر رات کو تاک راتوں میں آپ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں۔ جب رات کو آپ عبادت کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے تو آپ کی زندگی سنور کے رہ جاتی ہے۔ بجائے ہم ایسی فضول ایکٹیویٹیز میں سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، کسی کھوپھے پہ بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں اور اس چیز کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں کہ کب 2 بجیں گے اور میں سوؤں گا۔ تو اس طرح وقت ضائع کرنے کی بجائے یا تو آپ ٹائم پہ سو جائیں، کیونکہ وہ میرا ایک والد زرعی ہے کہ راتوں رات امیر ہونے کی بجائے راتوں رات اللہ کے قریب ہونے کو ترجیح دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب تاک راتوں میں آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مصروف ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل و کرم کے طلبگار ہو اور سجدے سجود میں لگے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ مانگ رہے ہو تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ خدارا یہ رات کی جو فضول ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ ختم کریں، یا تو ٹائم پہ سو جائیں یا پھر رات کی ایکٹیویٹیز اگر دیر تک جاگنے کی ہے تو اس کو باعمل کریں، یا تو اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں یا پھر دین کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ کا جاگنا کو با مقصد ہو اور آپ کی عملی زندگی میں آپ کا جاگا ہوا آپ کے کام آ سکے۔ ان میں جو سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے، جو لوگ رات کو اپنی نیند پوری نہیں کرتے ان کے رویے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ ہر بات پہ غصہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہر بات کے اوپر وہ چڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا جائے گا تو پورا دن آپ کے ہر کام میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہوگی۔ اور جب سورج نکل آتا ہے اور ہم سوئے رہتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ نوست اور شیطانی سوچیں جو ہیں وہ آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہیں اور آدھا دن ہم سو کے گزار دیتے ہیں اور آدھا دن جو ہم کام پہ اپنے جاتے ہیں
اس میں وہ برکت نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا ہم نے مارکیٹوں میں دیکھا ہے کہ وہ 12 بجے مارکیٹ کھلتی ہے اور رات 12 بجے تک جو ہے وہ کھلی رہتی ہے۔ کیوں؟ کہ جس صبح کسٹمر نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس ٹرینڈ کو بدلنا ہے۔ اگر دکاندار صبح جلدی دکان پہ جائے گا اور جلدی بند کرے گا تو یقیناً اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ اور یہ بات میں برملا کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ جو رات کو کمایا ہوا جو رزق ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے دن دیا ہے کام کرنے کے لیے، آپ کو رزق کی جدوجہد کرنے کے لیے اور رزق حلال کمانے کے لیے۔ تو اس لیے جو دن میں رزق آپ اکٹھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے، اور وہ پیسہ جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو دن رات کام کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کام کرنے سے بہت جلدی امیر ہو جائیں گے، ہماری یہ خواہشات پوری ہو جائیں گی، تو یہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ خود اٹھایا ہے اور عزت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، موت زندگی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ یہ سارا جو رزق کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے، موت زندگی کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے 20 گھنٹے سے آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ یہ سمجھ تو رہے ہیں کہ ٹھیک اس سے میری اتنی آمدن بڑھی ہے، لیکن جو اس کا استعمال کریں گے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے جس دن سے آپ نے وہ کام شروع کیا ہے۔ تو آپ اتنا کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے رزق کا مقدر جو ہے وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنے سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ 20 گھنٹے کام کرنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں تقوی کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا تقوی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے مقدر کا رزق ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ ہم رزق کی تلاش میں صبح شام ہم نے ایک کر دیا ہوتا ہے اور رات کو ہم سفر کر رہے ہیں رزق کی تلاش میں۔ رزق تو وہی ہے بندے جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو رات ہے اس کو اپنی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آرام کریں۔ اور میں اپنے بچوں سے خاص طور پہ یہ گزارش کروں گا اور والدین سے بھی کہ وہ اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں رات کو جلدی سونے کی اور صبح جلدی اٹھنے کی۔ میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا دیا ہے ہمیں اسی نظام کے تحت ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے برکتیں بھی ہیں، ہمارے لیے عزت بھی ہے، ہماری صحت کی بہتری کا سبب بھی یہ چیزیں ہیں۔ اگر ہے تو پھر رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، پھر دیکھیں کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کیسے برکت فرماتا ہے۔ وہ جو 8 گھنٹے رات کو کام کرنے وہ 2 گھنٹے اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں اگر گزار دیں گے تو وہ 8 گھنٹے کا جو رزق ہے اس سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ 2 گھنٹے کی عبادات کا اجر دے گا وہ اس پہ بھاری ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی جو پابندی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نماز صرف آپ کی دینی عبادت نہیں ہے، یہ آپ کے صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، کیونکہ یہ بھی ایک آرام کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ کو وقتی طور سے ان پریشانیوں سے اور تھکاوٹ کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں ان کا کام کرنے کا جو انداز ہوتا ہے یا کارکردگی ہوتی ہے وہ دوسروں سے بہتر ہوتی ہے اور ہمیشہ صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام ہم اسی موضوع کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم دن اور رات کا جو استعمال ہے وہ خود بھی صحیح کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں گے اور اس پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور جو لوگ یہ فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ رات کو میں دیر سے سویا، تو ہم نے ان کی اصلاح بھی کرنی ہے اور ان کو رات کی اہمیت سے بتانا ہے کہ اے اللہ کے بندے، یہ رات آرام کرنے کے لیے، یہ جاگنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے جاگنا بھی ہے تو کسی مقصد طریقے کے حوالے سے جاگے جو آپ کا دینی طریقہ بھی ہے، تعلیمی طریقہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ آپ اس میں مشغول ہو کے جاگیں کہ بجائے آپ فضول کاموں میں، فلموں میں
یا نیٹ کے اوپر رات لیٹ بیٹھ کے مختلف پروگرام دیکھیں، اس سے آپ کی صحت بھی افیکٹ ہوگی اور آپ کی عملی زندگی میں برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، ہم یہ ٹاپک اس پہ ختم کرتے ہیں اور یہ ہم ایڈ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم دن کو دن سمجھیں گے اور رات کو رات سمجھیں گے۔ تو آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی خاور سلیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔